کہ میں نے جو کار نبوت کار رسالت انجام دیا ہے اس کے بدلے میں کوئی بدلہ کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ پیغام خداوندی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ سے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میرے محبوب سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آج پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر لوگ اپنے کام کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کوئی کسی سے فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی معاملہ اس کا چل رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس میں کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہو جائے، چاہے جتنے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے جتنی توڑ پھوڑ ہو جائے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے فیض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انسان کسی کا قتل بھی کر دیتا ہے، کسی کا مال بھی ہڑپ کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جن کی محبت کا تمہیں حکم دیا ہے وہ ہیں کون لوگ، ان کا وجود کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے امت کی فلاح کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ دنیا کے اندر اپنے فائدے کے لیے اہل بیت نے اور پنجتن نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے فائدے کے لیے جو کچھ انہوں نے چاہا اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چاہا، اور ان کے فائدے کے لیے ہر کام انہوں نے کیا۔ قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں پر، جنہوں نے امت کی فلاح کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، لیکن پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا، جھگڑے کو ختم کرے گا۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ امام حسن علیہ السلام نے کر دکھایا، اور صبر و تحمل کا اتنا بڑا پیکر جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام علی مقام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا ہے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ زہر کس نے دیا ہے، لیکن میرا قیاس ہے، میرا سوچنا ہے، میرا سمجھنا ہے اگر کہیں وہ نہ ہوا تو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہے تو آپ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے، آپ اس کا قتل کر دیں گے، لیکن یہ مجھے جس نے زہر دیا ہے میں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ کل پروردگار عالم بروز محشر قیامت میں فرمائے گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اور جس نے مجھے زہر دیا اس کو عذاب ملے گا، گناہ ملے گا، یہ اللہ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا صبر و تحمل ہے، یہ ان کا پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ لوگوں مسئلہ کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، لیکن جب تم مجبور ہونا یا پریشان ہونا تو تم اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ سے ملک یمن نجران اپنا سفیر بھیجا اور پیغام یہ بھیجا کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں،
اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ دعوت حق بھیجا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق بھیجا، اللہ کا پیغام بھیجا، تو بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عیسائیوں نے اس کو انکار کر دیا کہ ہم اپنی کتابوں میں دیکھیں گے کہ ہماری کتابوں میں، عیسائی کتابوں میں کیا لکھا ہوا۔ بڑے بڑے پوپ ہیں، بڑے بڑے عیسائی دھرم کے عالم ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی زندگی بہت سادہ ہوگی، اس کا کوئی محل مکان نہیں ہوگا، اور وہ قیمتی لباس نہیں پہنے گا، مہمان نواز ہوگا۔ بہت ساری شرائطیں، بہت ساری چیزیں ان کی کتابوں میں تحریر تھیں۔ تو 40، 50، 80 پوپ اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد کہا کہ جس پیغمبر نے، جنہوں نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ حقیقت میں نبی ہیں تو ہم ان سے سوالات قائم کریں گے، ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، کہ آپ آخری نبی ہیں تو ہمیں دلیل پیش کریں، مباہلہ کریں گے۔ وہاں کے بادشاہ نے 70-80 پوپ کو بھیجا، عیسائی بڑے عالموں کو بھیجا کہ جاؤ، جانے کے بعد ان سے ملاقات کرنا، ان سے بات کرنا۔ 80 یا 70 پوپ بڑے عیسائی عالم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مدینے والوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ نام نہیں لیا، تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کون ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا وہ تو ان کا کوئی محل نہیں ہے، ان کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ تو زمین پہ سوتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات اور جو خصلات اور جو طور اور طریقہ تھا، جو کردار تھا، جب وہ مدینے والوں نے بیان کیا تو ایک دوسرے کے پوپ بڑے جو عالم تھے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، چہرہ دیکھنے لگے کہ یہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ تو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں سارے عالم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں؟ بے شک میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 3 دن یہ بحث ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 دن بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جس کو عید مباہلہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسائی بڑے عالموں نے کہا آخری سوال، کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ عیسائی پوپ بڑے عالموں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس لیے ہم اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اس بنا پہ آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب سارے پوپ بڑے عالم دھراشائی ہو گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، انفسنا وانفسکم ابناءنا وابناکم، کہ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ یہ ان میں جو صحیح ہوگا، جو سچائی کے راستے پہ ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو غلط راستے پہ ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب ہوگا۔
اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ بات طے ہو گئی کہ فلاں میدان میں، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ سارے لوگ فلاں میدان میں اکٹھا ہوں گے، اور وہاں پہ یہودی اور عیسائی کے جو بڑے پوپ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ سب یکجا ہوں گے، ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ وہ اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو لائیں گے، اولاد کو، اپنے بیٹوں کو لے کر کے ہم میدان میں پہنچیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں بیٹی یہ معاملہ پیش آیا، لہذا مجھے چادر لاؤ۔ چادر پیش کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ چادر پیش کرتی ہیں، چادر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوڑھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، والدہ سے فرماتے ہیں اے ماں، گھر کے اندر نانا کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیدہ فرماتی ہیں کہ جاؤ دیکھو تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ امام حسن تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد امام حسین تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ اسی چادر میں ہیں، مولا کائنات اسی چادر میں ہیں۔ 5 لوگ ہیں پنجتن پاک جو اس چادر کے اندر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اب مباہلے کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف یہ بھی ہے کہ امام حسین گود میں ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا پیچھے ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا ہیں۔ اب اس کے بعد مباہلے کے میدان میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی پوپ اور پادری دیکھتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پیچھے کون؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ، ان کے پیچھے کون؟ مولا کائنات، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ پوپ، پادری، عالم بات کر رہے ہیں کہ یہ چہرے کون ہیں، یہ بچے کون ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ حسن اور حسین ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے پیچھے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے مولا کائنات۔ وہ کہتے ہیں ہم اگر انہوں نے بددعا کر دی، اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، تو پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان کے اندر وسعت اور طاقت یہ ہے، ان کے اندر اختیار یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اگر یہ حکم پہاڑوں کو دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، جو ان کی زبان سے نکل جائے پروردگار عالم ان کو پورا کر دے۔ تو لہٰذا وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کوئی آپ سے بحث نہیں کریں گے، کوئی آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ وہ شکست کھاتے ہیں، اور آپ یاد رکھیے کہ جنہوں نے مقابلہ نہیں کیا اور جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اور اہل بیت کی لعنت نہیں ہوئی پنجتن کی، آج وہ محفوظ ہیں پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر۔ عیسائی بھلے ہی مٹھی بھر ہوں، لیکن مباہلے کے میدان میں انہوں نے اپنی محافظت کی، اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو بچا لیا اور ان سے مقابلہ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی نسل کو محفوظ رکھا۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، میں تو ہندوستان یا ہندوستان کے باہر ملکوں میں جاتا ہوں، جانے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کوئی امام حسین کی نسل سے ہے، کوئی امام حسن کی نسل سے ہے، کوئی مولا کائنات کی نسل سے ہے، کوئی امام زین العابدین کی نسل سے ہے، کوئی امام باقر کی نسل سے ہے، کوئی امام جعفر صادق کی نسل سے ہے، کوئی موسیٰ کاظم کی نسل سے ہے، کوئی حسن عسکری کی نسل سے ہے، کوئی امام تقی کی نسل سے ہے، کوئی امام علی رضا کی نسل سے ہے۔ تمام یہ اہل بیت کی نسل سے لوگ کوئی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام سے، حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت کے گھرانے سے جس نے اختلاف کیا، آج ان کی نسل پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کوئی پوری دنیا میں یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہم یزید کی نسل سے ہیں، کوئی پوری دنیا کے اندر
یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہمارا 7 خاندان میں یا 70 خاندان میں یا 100 خاندانوں کے بعد میں ہمارا شجرہ یزید کے خاندان سے ملتا ہے، سمر بن جوشن کے نام سے ملتا ہے، کسی یزیدی کے نام سے کسی کا شجرہ پوری دنیا میں نہیں ملتا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا شجرہ پوری دنیا کے اندر ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو عطا فرمایا۔ اہل بیت دنیا کے وہ چشم و چراغ ہیں جنہوں نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ عطا کیا ہے، جنہوں نے تمام امت مسلمہ کے اندر جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں ان کے گھرانے کے لوگ لاچار اور مجبور تھے، وہ دنیا میں نمبر 1 کے جاہل ہیں۔ کیوں؟ کربلا کے میدان میں وہ شہزادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو مختار کل ہیں، جن کو خدا نے بشیر و نذیر کہا، کہیں مزمل اور مدثر کہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب اور ان کے مقام کو خدا پاک نے بیان کیا ہے، انہی کا شہزادہ کربلا کے میدان میں ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام علی مقام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں خندق کھودی تو ایک گڈھا کھودا جاتا تھا، اس گڈھے میں آگ لگائی جاتی تھی۔ آگ لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ رات میں کوئی بھی دشمن ہمارے خیمے میں نہ آئے، ہمارے خیمے میں نہ آئے، ہماری جو شہزادیاں ہیں، ہماری جو ازواج ہیں، ہمارے جو اہل بیت ہیں، ان کا پردہ قائم رہے۔ جب ایک یزیدی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آیا اور اس نے کہا، اے امام حسین علیہ السلام، یہ آپ نے آگ کیوں جلائی ہے؟ تو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ تجھے یہ پتہ نہیں ہے وہاں پہ جو میدان جنگ ہوتا ہے وہاں پہ ایک گڈھا کھودا جاتا ہے، خندق ہوتی ہے، وہاں پہ آگ لگائی جاتی ہے۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام سے بدتمیزی کرتا ہے۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے۔ اتنے میں گھوڑا بے قابو ہوتا ہے۔ بے قابو ہونے کے بعد جو رکاب ہوتی ہے اس میں پیر ہوتا ہے، اس میں اس کا پیر پھنس جاتا ہے اور وہ گھوڑا آگ کے آس پاس گھومتا ہے اور وہ جل جاتا ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ اختیار ہو، جس کے اندر یہ پاور ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، 72 نفوس قدسیہ کی شہادت، جتنے لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کی سب کی شہادت اللہ رب العالمین کی رضامندی تھی، اور ان کی رضا پہ کربلا والے 72 نفوس قدسیہ راضی تھے کہ اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، پوری خدا کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر جو امام علی مقام حسین علیہ السلام کا اور پنجتن پاک کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرد خلافت پہ بیٹھے ہوئے اور امام علی مقام حسین علیہ السلام ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا ہمارے بزی ہیں، عمر فاروق اعظم ابھی بزی ہیں، بعد میں ملاقات کر لیجئے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، ظہر میں مسجد نبوی میں ملاقات ہو جائے گی۔ امام حسین چلے گئے۔ اتنے میں معلوم ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنے بیٹے سے پوچھا کوئی ملنے کے لیے آیا؟ کہا کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے تھے، تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ کون آیا تھا؟ امام حسین آئے تھے۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا ابا بزی ہے، بعد میں ملنا۔ امام حسین نے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے کہ امام حسین کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، اپنی پگڑی مبارک کو اتار کے امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، عرض کیا
اے امام علی مقام، اے حسین علیہ السلام، تمہارے نانا کے جیسا میرا نانا نہیں، تمہاری نانی کے جیسی میری نانی نہیں، تمہارے بھائی کے جیسا میرا کوئی بھائی نہیں، تمہاری ماں کی جیسی میری کوئی ماں نہیں۔ کیوں؟ تمہاری ماں سیدہ فاطمہ ہے، تمہارے باپ مولائے کائنات ہے، تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تمہارے نانا امام الانبیاء کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، میں نے ان کا کلمہ پڑھا، تو اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکومت عطا فرمائی ہے، یہ عزت عطا فرمائی ہے، یہ تاج عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کا حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے لوگ ہیں پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، اور جس قدر مقدس صحابہ کی ہستیاں ہیں ان سب کا ہم لوگ اقرار بھی کرتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں، الفت اور محبت بھی رکھتے ہیں اور اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو صحابہ کی توہین کرے، جو اہل بیت کو فیور کرے، جو اہل بیت کا فیور کرے، صحابہ کی توہین کرے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، کیونکہ صحابہ نے بھی حسین سے محبت کی ہے، صحابہ نے بھی نبی سے محبت کی ہے، صحابہ نے بھی اہل بیت سے محبت کی ہے، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے جمعے کا، حضرت عمر فاروق اعظم سے امام حسین فرماتے ہیں اتر جاؤ، یہ خطبہ جہاں پہ دے رہے ہو یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اتر جاتے ہیں اور کہا کہ جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے امام حسین نے کہا جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے خطبہ دو۔ کہا میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے، میرے نانا کا کوئی دین نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جاؤ میرے نانا کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے تم خطبہ دو۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے ممبر سے اتار بھی دیا اور ممبر پہ بٹھا بھی دیا۔ اتنا حکم مانا ہے تمام صحابہ کی مقدس ہستیوں نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے اور پنجتن پاک سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام